حضرت عمر کی بہن حضرت عمر کے پاس پہنچی اور کہنے لگی عمر تیری تنخواہ بہت کم ہے، تو رات جاگتا ہے، کام کرتا ہے خلافت کے، کوئی دوسرا بزنس نہیں، دوسرا کوئی کاروبار نہیں۔ عمر پتہ نہیں تیرے گھر میں فاقہ ہوتا ہے، تیرے بچوں کو کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، پتہ نہیں تیرے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے، عمر پتہ نہیں تیرے میں نے ببول کے کانٹے دیکھے، بٹن کی جگہ بٹن ڈاک کا لباس دیکھا ہے، مسجد نبوی میں پتھر کا تکیہ لگا کے سو کے دیکھا ہے۔ عمر اپنی کچھ تنخواہ بڑھا لے، تنخواہ میں اضافہ کر لے۔ کہا بہن یہ تیرا مشورہ ہے؟ کہا میرا مشورہ نہیں ہے، یہ بہت سے صحابہ کا مشورہ ہے، انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی تنخواہ میں اضافہ کر لے۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، غصے میں آ کے بولے مجھے نام بتا کس کس نے کہا ہے کہ عمر تنخواہ بڑھا لے، اتنے درے اپنے ہاتھ سے ماروں گا کہ ان کی کھال کھینچے۔ اللہ، یہ حال ہے یار ہمارے اسلاف کا، اور ہمیں اگر چند سکے نہ ملے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا۔ ایک شخص سے میں نے کہا رمضان کے مہینے میں روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ تو کہنے لگا حضرت میں تو بڑا غریب ہوں، میرا تو سال کے 12 مہینے روزہ ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں کما کے کھاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، میرا کیا روزہ، میرا تو ہر وقت روزہ۔ ارے مجھے اللہ اتنا دیتا تو روزہ رکھتا۔ میں نے کہا افسوس تیری سوچ کو، مجھے افسوس تیری سوچ پر۔ ارے غریب ہونا، امیر ہونا اس سے روزے کا مطلب نہیں ہے۔ روزے تو وہ بھی نہیں چھوڑتے کہ جن کے گھر میں مہینوں مہینے کھانے نہیں ہوتے۔ جی جی جی، اور میں نے روزے ان کو بھی چھوڑتے دیکھا ہے کہ جن کے کتے ہزاروں کے بسکٹ کھاتے ہیں۔ جی بالکل صحیح فرمایا۔ میں نے تو روزے چھوڑتا ان کو بھی دیکھا ہے جن کے گھر کے کتے ہزاروں کے بسکٹ کھاتے ہیں۔ میری بات غلط ہو تو جائزہ لے لینا۔ اور روزے مال سے نہیں رکھا جاتا، روزہ نامہ اعمال سے رکھا جاتا ہے۔ بالکل حق بات ہے۔ جی جی جی، زور سے بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ روزہ مال سے تعلق نہیں رکھتا، نامہ اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ نہ رکھنے والے دسمبر کا روزہ نہ رکھیں، اور میں نے رکھنے والوں کو مئی جون کے روزے رکھتے تھے۔ بالکل حق بات ہے۔ نہ رکھنے والے اے سی میں سو کر، اے سی میں لیٹ بیٹھ کر روزہ نہ رکھیں، اور میں نے رکھنے والوں کو مزدوری کر کے روزہ رکھتے دیکھا ہے۔ جی بالکل حق بات ہے۔ یہ ایمان پر تعلق رکھتا ہے، ایمان سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ نے مالدار نہیں کیا تو آپ شکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو کان کھول کر کے سنو، اللہ نے اگر مال آپ کو نہیں بھی دیا نا تو شکر واجب ہے، آپ شکر کریں، اس لیے کہ جو سانسیں دیے نا یہ بھی کرم ہے اس کا، یہ جو آنکھوں میں نور دیا نا یہ بھی کرم ہے۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ ایک بات بتائیں، آپ کے گھر میں لائٹ جلتی ہے، ہر مہینے بل آ جاتا ہے، بولو آتا ہے؟ اور اگر آپ اس سردی کے موسم میں ہیٹر لگا دو بل اور زیادہ، پریس لگا دو بل اور زیادہ۔ میرے عزیزو بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ بل جمع نہ کرو کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن جس دن سے تو پیدا ہوا تیری آنکھوں میں جو اللہ نے دو بلب رکھے اور یہ دیکھ رہا روشنی، اس کا تو نے کبھی بل جمع کیا؟ کیا کبھی جمع کیا اس کا؟ کہتا مجھے دیا ہی کیا رب نے، اور رب تجھے دے گا کیا؟ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ذرا غور تو کر، دنیا کی رنگ رنگیلیوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی خوبصورتی کو تو فری میں دیکھ رہا ہے۔ تیری آنکھوں کو اللہ نے ایسا نور بخشا، ایسا نور بخشا، ایسا نور بخشا کہ جب تو آنکھ کھولتا ہے دنیا کے عجائب کو دیکھتا ہے۔ جی واہ 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 واہ۔ اگر اس کا بل تجھ سے لینے لگتا تیرا رب تو مجھے پتا کتنا ہوتا۔ غور کریں آپ، یہ ذرا سوچیں جو یار، ذرا اس رب کا کرم کتنا ہے، کتنا کرم ہے اس رب کا۔ یہی حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ جلسہ میں آنے والوں آج شکر کرنا سیکھو۔ آج جو یہ ہمارے اوپر تکلیفیں ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، جبکہ تکلیفیں تو نیک لوگوں کو بھی آتی ہیں، لیکن یہ جو تکلیفیں ہیں یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ یہ جو تکلیف نیک لوگوں کو جو تکلیف آتی ہے وہ کیسی آتی ہے اور ہمارے اوپر کیسی ہے یہ سوچیں۔ آپ کہیں گے جب نیک کو بھی تکلیفیں آتی ہیں اور گناہگار کو بھی آ رہی ہیں تو پھر ہے تو دونوں ایک سی۔ کمال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ بھی کریں نیک کو بھی تکلیف ہوگی
اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اس لیے ہم پہ تکلیف ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تکلیف نیک کو بھی آتی ہے، تکلیف ہم پر بھی ہے، مگر نیکوں کو جب تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہ وہ ذلیل ہوتے ہیں نہ رسوا ہوتے ہیں۔ جی، تکلیف ہونا الگ چیز ہے، ذلیل اور رسوا ہو جانا یہ الگ چیز ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، حضرت یوسف کو زندان میں ڈالا گیا، اللہ نے ذلیل و رسوا نہیں کیا۔ کرنا حضرت یوسف کو 12 سال قید خانے میں رکھا گیا، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، زلیخا نے گلیب لگایا، مگر اللہ نے رسوا نہ ہونے دیا۔ یہ تکلیف تھی، 12 سال کی قید تکلیف ہے، کنویں میں ڈالنا جانا تکلیف ہے، لیکن رسوا نہیں ہے۔ آج ہم مزے لے رہے ہیں، کپڑوں کے چٹے ہیں، کپڑوں کے انبار ہیں، پیسہ خوب ہے، سینکڑوں طرح کے کھانے، مگر خدا کی قسم ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ہمارا اعتبار نہیں رہا، نہیں ہمارا اعتبار، جو ہم کو دیکھتا ہے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کا جو جی چاہتا ہمیں بول دیتا، کسی کو اگر گالی دینے کا من کرتا ہمیں دے لیتا ہے، کسی کا کتا بلی مر جائے افسوس ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے مرنے پہ کوئی افسوس نہیں کرتا۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ کس کو افسوس ہوتا مجھے بتائیں؟ تھوڑے دن ان کے گھر والے روتے ہیں اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم پھر اپنی رنگ رنگیلیوں میں رکھ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ابھی تمہارے پڑوس میں سنبل میں تمہارے 5 بھائی مرے، شہید ہوئے، جی کتنے رونے رو کہ ہم نے موبائل چلانا کم کیا کہ اس کے بعد ہمیں کچھ قوم ہمارے علاقے کی بات ہے، ہم نے کچھ اس سے سیکھ لیا؟ اس کے باوجود بھی کہ ہماری شادیوں میں ڈانس نہیں ہو رہا ہے، کہ اس کے باوجود ہماری شادیوں کے اندر حرام خوری نہیں ہو رہی ہے؟ ارے کم سے کم سبق لیتے، یا اللہ یا اللہ، یہ ہمارے اوپر اس وقت تو نے مسلط کیا ظالم و گمراہوں کو، یہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ پریشانی ابو بکر کو بھی آئی تھی، مگر خدا کی قسم حضرت ابو بکر کو پتھر ضرور پڑا تھا، لیکن اللہ نے ابو بکر کا سر نہیں جھکنے دیا تھا۔ جی بے شک، سبحان اللہ بولتے ہیں ذرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے ببول کا کانٹا ضرور لگایا، مگر عمر کا میرے رب نے سر نہیں جھکنے دیا تھا۔ وہ کان کھول کر کے سن لے، کان کھول کر کے سن لے، حضرت عمر نے فاقہ ضرور اٹھایا تھا، مگر عمر کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیا تھا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تکلیف ہمیں بھی آ رہی ہے، مگر ہم ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے۔ تکلیف ان کو بھی تھی، پتھر بھی کھائے انہوں نے، تکلیف اٹھائیں، لیکن اللہ نے سر نہیں جھکنے دیے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا حال کیا تھا معلوم ہے؟ 23 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے جب آخر میں وصال کا وقت آیا حضرت عمر کا، تو مسجد میں جب نماز پڑھنے گئے نا، تو ایک دشمن نے آپ کو خنجر مار دیا۔ اللہ، میدان میں حضرت عمر کا کوئی مقابلہ کرے ایسا تو ماں نے کوئی بیٹا ہی نہیں جانا۔ میدان میں تلوار سے حضرت عمر کو کوئی زیر کر دے، کسی ماں نے ایسے بیٹے کو دودھ ہی نہیں پلایا۔ یہ ہے تیرا عمر، تو فلمی ہیرو کی بات کرتا ہے، تو بالی ووڈ کی بات کرتا ہے، تو ہالی ووڈ کی بات کرتا ہے، کہتا فلا ہیرو فلا ہیرو۔ اصل تو کہاں نشے میں ہے؟ ارے نہ بالی ووڈ تیرا ہیرو، نہ ہالی ووڈ تیرا ہیرو، تیرا اصل ہیرو خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیرا اصل ہیرو، تیرا اصل ہیرو کون ہے؟ عمر ابن خطاب ہے تیرا اصل ہیرو۔ کن ہیرو کی بات کرتے ہو آپ؟ یہ ہیرو ہے، یہ ہیرو نہیں ہے، زیرو بھی نہیں ہے۔ اگر زیرو کے نیچے بھی کوئی درجہ ہو تو میں تو وہ دوں گا ان کو۔ یہ نہیں ہیرو ہے۔ ہیرو وہ ہوتا ہے جو خود تو تکلیف اٹھا لے مگر دوسروں کو تکلیف میں نہ پڑنے دے۔ جی بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ۔
کبھی ایک ہیرو کہیں گیا تھا تو بھیڑ بھاڑ میں ایک عورت ہی مر گئی. اللہ ہفتہ پہلے کی ہیرو ہے. ایک کان کھول کر کے سنا, میں تجھے بتاؤں تیرا ہیرو کون ہے. سبحان اللہ بول دو ذرا. سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب پہلا تیرا اسلام کا ہیرو وصال کیا, نام ہے ابو بکر صدیق. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. جب وصال کیا اور جب کرسی خلافت پہ حضرت ابو بکر بیٹھے, جیسے ہی خلافت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا جو حضرت ابو بکر کے پاس رہتے تھے, قریب رہتے تھے, انہیں اکٹھا کیا اور کہا ایک بات بتاؤ, ابو بکر کا کوئی ایک ایسا کام بتاؤ جس کو ہمیشہ کرتے تھے, کبھی نہ چھوڑا وہ کام. تو کہا ہم نے ابو بکر کو آندھی آئے, پانی آئے, طوفان آئے, کال حالات کچھ بھی ہوں, لیکن ایک کام کرتے دیکھا, ہمیشہ دیکھا. کہا کیا کام تھا وہ؟ کہا ٹفن میں کھانا لیتے تھے ابو بکر اور ان جنگلوں کی طرف جاتے تھے. اب پتہ نہیں کس کو کھلانے جاتے تھے. جب جاتے تھے تو ٹفن میں کھانا ہوتا تھا, آتے تھے تو ٹفن خالی ہوتا تھا. حضرت عمر نے کہا یہ کام عمر بھی ضرور کرے گا. سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عمر نے بھی ٹفن میں کھانا لیا اور کھانا لینے کے بعد میں حضرت عمر اسی راستے پر نکل گئے جس پر حضرت ابو بکر نکلتے تھے, جس راستے پر حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ جاتے تھے. لوگوں اب منزل پتہ نہیں ہے کہ جاتے کہاں تھے, راستہ پکڑ لیا مگر منزل کا پتہ نہیں. اتنی بتایا ادھر جاتے تھے, ادھر کسے کھلاتے تھے یہ پتہ نہیں, منزل کیا تھی یہ پتہ نہیں, بس چل دی. تم سے ابھی کوئی میڈیا والا پوچھ لینا میپ لگا کے تو ایسے ہو جاؤ گے, بالکل ہی جانتے ہیں. اور مولوی کی بات سننے تیار نہیں آج بھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک نوجوان تھا جس کا نام ہے محمد عارف, انجینئر ہے. انجینئر کو جاہلی پڑھا لکھا تو ہوگا نا. اس کو ایک پروگرام میں بلایا گیا, جو ایک پروگرام چلتا ہے بہت مشہور KBC کے نام سے. اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ حضرت موسیٰ نبی ہیں کہ نہیں. کتنی مشہور بات. 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے, ان میں چند انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور بچے کے زبان پہ ان کا نام ہے. ان میں ایک حضرت موسیٰ بھی ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ ہوئے, حضرت ابراہیم ہوئے, حضرت موسیٰ ہوئے, حضرت اسماعیل ہوئے, ان کا حضرت یوسف ہوئے, حضرت یعقوب ہوئے. یہ چند نبی ایسے ہیں کہ جو بچہ جانتا, قرآن میں بھی ذکر ہے ان کا اور ان کا ذکر آتا ہی رہتا ہے. اس محمد عارف نام کے انجینئر نے کہا تھا کہ اس سوال کو ہٹا دیا جائے, میں یہ نہیں جانتا کہ موسیٰ نبی ہے یا نہیں ہے. اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود نہیں پڑھا, لیکن کسی مولوی کو بھی نہیں سنا. تو جنٹلمین بنا پھر جانا میرا نوجوان. اگر مولوی کی کوئی بات ہے تو سننے تیار نہیں ہے. موبائل پہ 1000 طرح کی باتیں سنتے ہو, تیرے موبائل پہ کم سے کم 1000 چینل آتے ہیں. اوپر کرو چینل بدلنا, جتنا اوپر کرو اتنے ہی چینل بدلنا. ٹی وی میں تو چینل بدلنا پڑتا تھا, اس میں تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ فیس بک پہ شروع ہو جاؤ, یوٹیوب پہ شروع ہو جاؤ تو نئی کہانی ہے, جیسے اوپر نکالو نئی کہانی. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ اتنی بھی توفیق نہیں ہے, اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ جب اس میں سبھی کچھ ہے تو کچھ دین اور اسلام کی بات سن لے. صحیح فرما رہے ہیں. اگر کوئی اسلامی بات آ گئی تو اسے ایسے بڑے کرے گا کتاب سے اوپر. ایسا نہیں کہ نہیں, رونے کی بات ہے میرے عزیزوں, یہ رونے کی بات ہے. بہت تیزی سے اوپر کر دے گا. اگر کوئی ہاف برہنہ لڑکی یا کسی ہیروئن کی کوئی تصویر آ گئی, اس کو کھول کے دیکھے گا کہ یہ ناچ ہے, گانا ہے, ڈانس ہے, کیا ہے. جبکہ نوجوان ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی ننگی تصویر آ گئی اسے تیزی سے اوپر کر دیتا, کوئی اسلام کی بات آ گئی اسے سن لیتا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس کو سن لیتا. توجہ کریں آپ. حضرت عمر نے ٹفن میں کھانا لیا اور اسی راستے پر چل دی. منزل پتہ نہیں ہے. یہ ہے تمہارے اصل ہیرو, یہ ہے تمہارے. ان کو یار آئیڈیل بنا. اب پتہ نہیں تھا کہ منزل کیا ہے,
पता नहीं था कि जाना कहां है, पता नहीं था कि खिलाना किसे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब पूछते 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 क्या अबू बकर इधर से निकलते थे? हाँ हाँ हमने इधर से गुजरते देखा। आगे बढ़ गए, फिर कोई जंगल में मिला, क्या मेरा अबू बकर इधर से गुजरता था? हाँ हाँ इधर से गुजरता था। फिर कोई जंगल में आगे बढ़े, क्या अबू बकर इधर से गुजरते थे? हाँ हाँ इधर से गुजरते थे। पूछते पूछते मैदान में जाकर खड़े हो गए। अब ना कोई बताने वाला, ना कोई आगे रास्ता दिखाने वाला, रास्ता खत्म है, मैदान है। अब चारों तरफ नजर घुमाते कोई नजर नहीं आता। या अल्लाह तो उमर को रास्ता दिखा, उमर यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अबू बकर टिफिन में खाना लाके जाते कहाँ थे वो मंजिल दिखाते। लेकिन मैदान है, चारों तरफ कोई नजर नहीं आता। अब क्या करें? हजरत उमर टिफिन का खाना लेके थोड़ी देर खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा के वापस ला रहा था। हजरत उमर ने चरवाहे को देखा तो थोड़ा सा आपको अपनी मंजिल नजर आई। चरवाहा करीब आया, हजरत उमर ने चरवाहे से पूछा, ओ चरवाहे क्या तू आज पहली मर्तबा आया है? कहने लगा उमर ये मेरी रोजाना का रास्ता है, मैं इधर से होके जाता हूँ, इधर ही होके वापस आता हूँ, ये मेरा रास्ता, मेरी मंजिल है। हजरत उमर ने कहा जब तू रोजाना आता और जाता है तो तूने कभी अबू बकर को भी आते जाते देखा होगा? कहने लगा कभी नहीं, मैंने रोजाना आते जाते देखा है। आए हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान। कहने लगे लेकिन 3 दिन से नहीं आए हजरत अबू बकर, क्योंकि उनका विशाल हजरत अबू बकर के विशाल को आज 3 दिन हो गए थे। कितने दिन हो गए थे? 3 दिन। हमारे पास तो अगर सत्ता आ जाए, कुर्सी आ जाए, तो ये सोचेंगे गाड़ी पहले कौन सी निकालना।